ہیں کہ وہ خطا پر تھیں. کس بات میں خطا پر تھیں؟ تعین کیجیے. خطا پر تھیں. پھر آپ خطا پر جب 2 دن گزر گئے تو آپ کہہ رہے ہو بے خطا تھیں. تو خود ہی بتائیے جب خطا پر تھی پھر بے خطا کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا. تیسرے نمبر پر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خطا اجتہادی پر تھیں. اچھا. اور اس پر آپ دکھا رہے ہو جی کہ علامہ فلاں بزرگ ہمارے اسی دور میں چند سال پہلے وصال جنہوں نے فرمایا انہوں نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے لکھا. کوئی 9ویں صدی بزرگ کا حوالہ ابھی مجھے ایک دوست میرے بھائی ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تو فلاں نے بھی لکھا فلاں. ایک بات تو آپ سب لوگ سمجھ لو، اور میرے بہت محبت والے نوجوان جو ہیں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. ابھی کچھ لوگ تو دوست دشمن کی تمیز ہی بھول گئے ہیں، جی ہاں. لیکن میں ان سے مخاطب ہوں جو ابھی نہیں بھولے. بہت اچھا. ان سے یہ کہتا ہوں کہ بندگان خدا دیکھو کہ خطائے اجتہادی، امکان کی بات، یہ ساری باتیں آپ کو کچھ ہوش ہے کہ آپ کس کی وکالت کر رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ. آپ کو معلوم ہی نہیں. اللہ. اور میرے لیے اس کا احساس ہونا بڑا تکلیف دہ تھا. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اور تینوں گلیا سی لال خریدنے نو تے در بیٹھے ہنگ جوین. اللہ. اللہ کے بندو، یہ موقف کہ خطا اجتہادی ہے، یہ سپورٹ کس کو کرتا ہے؟ کچھ سمجھ ہے آپ کو؟ آپ کہہ رہے ہو جی فلاں تو رافضیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، فلاں کے ساتھ بیٹھ گیا. آپ جو کر رہے ہو یہ آپ وکالت ہی رافضیوں کی کر رہے ہو. اللہ اللہ اللہ. اور سن لو مجھ سے، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا. سیدہ کا اجتہاد ثابت کرنا اور قول کرنا، پھر اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کر دینا جیسے کہ آپ کر رہے ہو، اس کا سب سے زیادہ فائدہ رافضیوں کو ہے. کیوں؟ کہ پھر وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مجتہدہ تو وہ تھی نا، پھر خطا پر تو تم کہہ رہے ہو نا. اس کا مطلب ہے جو بھی مجتہد کے قول پر عمل کرتا ہے اس کو بھی تو پھر ایک اجر ملتا ہے نا، اگرچہ وہ مجتہد مختی بھی ہو تب، اہل سنت کے اصول کے مطابق. اللہ اللہ. اس کا مطلب ہوا کہ شیعہ اگر بقول تمہارے سیدہ کے خطا کی بات کر کے جو اجتہاد مان رہے ہو، اس کو ہی قول اگر مختار مانا جائے. ان دوستوں سے بھی کہتا ہوں جنہوں نے ابھی ٹیلی فون پر مجھ سے اس کی بات پوچھی ہے، وہ بھی سن لیں اس کو غور سے، کہ اگر اجتہاد مانا جائے نا، خطا تو بعد کی بات ہے، صرف اجتہاد مان لیا جائے تو بھی ان کے اجتہاد کو جو فالو کر رہے ہیں، اس کے متبع ہیں، ان کے مقلد ہیں. اس ایک بات میں تو آپ پھر ان کو برا نہیں نہ کہہ سکتے. انہوں نے جو عقیدہ بنایا وہ بھی تو کسی کے اجتہاد پر بنایا ہے نا. جی ہاں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نوٹ کر میں کیا کہہ رہا ہوں اور ہم کیا کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اس کی دلیلیں لا رہے ہو جی فلاں نے خطا اجتہادی، فلاں نے اجتہادی. وہ اقوال نہیں دیکھے جاتے، مختار مذہب دیکھا جاتا ہے. آپ کو خود نہیں پتا؟ اقوال تو سینکڑوں مل جاتے ہیں ایک مسئلے پر. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، اقوال ملے ہیں. یہ جناب فلاں محدث کہہ رہے ہیں حضور تو جسمانی معراج ہی نہیں ہوئی، بڑی بڑی ہستیاں کہہ رہی ہیں. تو اقوال پیش کرتے ہو یا مختار مذہب پیش کرتے ہو کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے عین ذات کو دیکھا اور ٹکی لگا کے دیکھا. کیا بات، سبحان اللہ. پچھلے اقوال سناؤ نا پھر، کہ جہاں سے حدیث شروع کی امام بخاری نے وہاں کتنے قول جمع کیے ہیں. تو قول نہیں دیکھے جاتے، مختار مذہب دیکھا جاتا ہے، امت کا اور جمہور کا مذہب دیکھا جاتا ہے. اب یہاں قول یاد آ گئے جی فلانے صاحب کہہ رہے ہیں، فلانے صاحب کہہ رہے ہیں. فلانے صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کی بنیادیں ہلا رہے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی. خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، پر خطائے اجتہادی ہو تو تب نا جی کہ ہو گئی اور اسی کا رٹا لگا کے بیٹھ جاؤ. نہیں ہوئی کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں اجتہاد ہی نہیں فرمایا.
بیٹی باپ کا ورثہ مانگے تو اس میں اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے. کل کو آپ کی بیٹیاں ورثہ آپ کے مانگیں گے تو وہ اجتہاد کریں گی. کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں, کسی دلیل کی ضرورت نہیں. مسلمانوں کا معاشرہ ہے, سب کو پتہ ہے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں. جی ہاں. بندگان خدا, اب آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی وہ تو خاص بات تھی, چونکہ حدیث پاک ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی, تو جب تک پیش نہیں ہوئی تب تک کیسے خطا پر کہہ رہے ان کو؟ اللہ. اور پیش ہو گئی تو اس پر ایک کمنٹ بی بی پاک کا دکھاؤ. جی ہاں. واہ واہ واہ, سبحان. اور میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ اس روایت جس پر تم بول رہے ہو اس میں لم تکلم کا لفظ ہے, پھر بات ہی نہیں کی. جی ہاں. بات نہ کرنا ان کی خطا ہے. اللہ. کس کو خطا کہہ رہے ہو؟ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں. او خدا, زبان ساتھ ہے تو سب کچھ کہہ سکتے ہو. اللہ. ایسے نہیں ہوتا. اور پھر ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ تو بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دے رہے ہو سارے دوست, میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ سعدی کی گلستان ہی پڑھ لو. اذا یائس الانسان طال لسانہ, جب انسان سے بات نہ بنے نا, مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لٹک جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے. یہ ہے کیفیت تم لوگوں کی. اللہ. اور پھر بنتے ہو کہ ہم بڑی دلیلیں دے رہے ہیں. دلیلیں کیا ہیں؟ خطا بتاؤ نا, کیا خطا ہے؟ خطا مطلق کا تم نے لفظ بولا, پھر خود بے خطا کہنے لگے دوسرے دن, تیسرے دن تم خطا اجتہادی پر آئے, اور پھر اس پر کیا نمونے تم دکھا رہے ہو. یہ کہتے ہو جی خطا اجتہادی تو انبیاء سے بھی ہوتی ہے, مطلق کہہ دیتے ہو. امور شریعت, احکام شریعت تبلیغ دین میں نہیں ہوتی, ناممکن ہے, محال ہے. یہ کہے بغیر کہہ رہے ہو کہ ان سے خطا اجتہادی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ اجتہاد کرتے نہیں, صرف تعلیم میں اجتہاد کرتے ہیں, اور وہ بھی اجتہاد لغوی. ٹھیک ہے, نبوت کی دو کیفیات بتا رہا ہوں, ایک تعلیمی کیفیت ہے اور ایک تبلیغی کیفیت. تبلیغی کیفیت میں تو خطا ممکن ہی نہیں ہے, اور تعلیمی کیفیت میں جس کو خطا باری تعالیٰ فرما دے, اصحاب بھی فرما دے, غوا بھی فرما دے, ازلہ بھی فرما دے. تو کبھی غور کیا جس کے لیے حوالہ آپ نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کر رہے ہو, وہاں آدم علیہ السلام کی امت موجود تھی, آدم علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے. وہ جب خلیفہ زمین میں بنائے گئے, بات جنت کی ہو رہی ہے, سبحان کچھ اللہ. اپنا دماغ بھی ہلاؤ نا اس کو. کوئی اللہ اس سے تو وہ تعلیمی دور ہے, جی ہاں. نبوت کے تعلیمی دور. اور نبوت جب معلم بن کے آتی ہے, مبلغ بن کے آتی ہے, خطا ممکن ہی نہیں ہوتی. اللہ. اور اگر خطا ان سے ہو امور شریعت میں, احکام شریعت میں, تبلیغ دین میں, تو پھر جو تم عقیدہ بیان کر رہے ہو نا, یہ اچھرے والوں کا عقیدہ ہے, ذیل دار پارک والوں کا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہو, اس کے ڈانڈے بھی جا کے جڑتے ہیں ابن تیمیہ کی تحریک سے. یہ بھی کوئی نئی بات تحقیق نہیں تم پیش کر رہے ہو, ہم جانتے ہیں اور ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کہ اس نقاب کے اندر کون چھپا بیٹھا ہے. ہم ایسی باتوں کی نسبت نہیں کرتے. اور تم لوگوں پر زوال عقلی کا حالت یہ ہے کہ 100 سال میں ہمارے اکابر یہ بتاتے رہے کہ لفظ کے باوجود معنی میں ادب کیسے کرنا ہے. آج تم گنجائشیں نکال رہے ہو جی خطا بولنا ٹھیک ہے, اور خطا کا لفظ انبیاء پر جو ہے 2 معنوں میں نہیں بول سکتے, ایک اور جو ہے نا صاحب بولے کہ 9 معنی میں بول سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ یستہزئ کا ترجمے پر جو محاسن آج تک چھاپتے رہے ہو کس بات کے؟ مکروا مکر اللہ یخادعون اللہ پر جو محاسن چھاپتے رہے ہو وہ کس بات کے؟ علماء نے زندگیاں لگا دی. مولانا پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان پر جو تجزیہ لکھا ہے, اللہ اکبر, عجیب. انہوں نے ایک دبستان کھولا, تو وہ باتیں کدھر گئیں؟ جی ہاں. تو پھر سیدھے پھر ترجمے کرو مغفرت ذنب کے. پھر دقتیں تمہیں کس بات کی ہیں؟ تو سنو, کہتے ہیں جی یہاں امکان موجود بھی ہو تو وقوع اس کا ہو تو بولو نا. بغیر وقوع کے امکان کیسے بولیا؟ خطا اجتہادی وہاں بولی ہے, وہاں تو لغوی اجتہاد مراد ہے, جی ہاں. تعلیمی زندگی کی بات ہے. اور پھر واقعہ ہوا کیا جس کا قرآن میں ذکر ہے. ٹھیک ہے,
جس تفہیم میں جس درجے میں ہوئی وہ بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, یہاں کیا ہوئی؟ مطلب ایک بیٹی باپ کے ورثے کا سوال کرے تو یہ سوال کو آپ پہلے تو کہہ دیا جناب کہ یہ مطلق خطا ہے, استغفر. 2 دن بعد کہہ دیا کہ بے خطا ہے, پھر کہہ دیا یہ خطا اجتہادی ہے, وہ تو انبیاء سے بھی ہوتی ہے. اور ایک اور ہیں بزرگ, ان کو بھی آپ نے ملوث کر لیا. کیا وہ کہتے جی پہلی تو غلطی انہوں نے کی کہ معصوم ہے, انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں قوت ہی نہیں ہوتی. یہ کس نے لکھا؟ اللہ. شرح عقائدی رکھو ان کے سامنے, خیالی رکھو اشیاء ان کے سامنے, نبراس رکھو ان کے سامنے. ٹھیک ہے, اب تم لوگ جو ہے نا جو مرضی ہے لقب لکھ لو. عصمت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ملکہ ہے معاصی سے اجتناب کا, اور تمکن کے باوجود وہ معاصی سے اجتناب کرتے ہیں. یہ ہے علامہ خیالی کی عبارت, شارح شرح عقائد. اب خدا کے بندے کیا تم پیش کر رہے ہو؟ ان کو ملوث کر لیا اس بات میں, بنیادی تعریفات ہی نہیں آتی, اور اتنے بڑے بزرگوں کو وہ بدنام کر رہے ہیں کہ ان کے ہم شاگرد ہیں اور فلاں فلاں کے ہم استاد ہیں. او بنو استاد یار, لیکن کوئی استادوں والی بات بھی تو کرو. ہم کب انکار کسی کا کرتے ہیں؟ آپ کو جب ایک ارذل العمر کو بندہ پہنچ گیا, اب ان کو ایسی باتوں میں الجھا رہے ہو جہاں جوانوں کے سر پھرے ہوئے ہیں, بوڑھے وہاں کے کیا آ کر وہ بنیادی تعریفات کوئی ذہن میں نہیں لا سکتے. اب دوسرا وہ بتا رہے ہیں جی انبیاء سے خطا ہوتی ہے بغیر قید کے, یعنی امور شریعت میں بھی ہو جاتی ہے, احکام شریعت میں بھی ہو جاتی ہے, تبلیغ دین میں بھی ہو جاتی ہے. تو پھر دین کو امان کہاں ملے گی؟ لوگ اعتماد کیا کریں گے؟ قطعیت کیسے حاصل ہوگی اگر وہاں ان سے خطا محال نہ ہو تو؟ اس لیے ایسی بات نہیں کرتے. پھر دوسری سنو, کہتے جی خطا اجتہادی نہیں بولی جا سکتی. یہ بولی جا سکتی, نسبت کرنے کا سوال ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بولنے کا مقام کیا ہے. اللہ. کون سا اجتہاد انہوں نے کیا؟ کون سا اجتہاد کیا؟ وہ تو نص آئی سامنے. ٹھیک ہے, آپ نے کلام ہی نہیں فرمایا. اچھا, ایک بات اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے عزیزوں سے, جو عزیز بنتے ہیں اور جن کو اب اپنے بڑوں سے بھی بو آتی ہو نا, پاس بیٹھ کے سمجھنے کو تیار نہ ہوں, وہ بھی سمجھ لیں. کیوں؟ سید ہونے کے ناطے ہم کو روک نہیں رکھتے معرفت پر, جو آئے لے لے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ 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 اللہ. خطا اجتہادی کا لفظ یوں نہیں بولا جا سکتا. اس واسطے یہ نہیں کہ امکان کے باوجود خطا نہ بولیں, یہ تو انبیاء کی معاذ اللہ اہانت ہو رہی ہے کہ ان پر بولا جا سکتا ہے. ان پر بھی اس طریقے سے جو بول رہے ہیں تم ہی بول رہے ہو. ہمارے سامنے جو بولے گا نا تو سید پوچھے گا کہ کیسے بول رہا ہے وہ. اللہ. ہاں اللہ. تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب یہ تو پھر انبیاء سے بھی بڑھانے والی بات ہو جائے گی کہ ان پر یہ نہیں بولے. بھائی بولا جا سکتا تب بولو نا کہ جب وہ اجتہاد بھی ہوا ہو, پھر خطا بھی ہوئی ہو. جی. آپ نے اجتہاد کیا, یہ تمہارا ذہن ہے نا, اجتہاد کیا, حضرت مولا علی شیر خدا کو آگاہ کیا, یہ میرا اجتہاد ہے. 5 مہینے 5.5 مہینے جو عمر مبارک حیات مبارک ظاہر کی رہی, حضرت امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں زمام اقتدار, حکومت, ولایت تھی. انہوں نے سیدہ کے اجتہاد پر عمل کیا. اور یہ جو حوالے لگا رہے ہو نا آپ, کل کے پرسوں کے 10 سال کے, ان بزرگوں کے کوئی 10ویں صدی کا بھی بے شک لاؤ, یہ خیر قرون کی بات ہے. جب بھی پالا پڑے گا نا تو حوالہ خیر قرون سے دینا ہوگا, خیر القرون کرنی سے دینا ہوگا. ابو بکر صدیق کا لفظ دکھاؤ کہ خطا پر تھی, حضرت عمر کا بتاؤ, حضرت عثمان کا بتاؤ, حضرت ابو عبیدہ کا بتاؤ, حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بتاؤ. بات صحابہ کی ہے, حوالے دے رہے ہو کل کے مولویوں کے. اللہ. تم کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اس وقت موجود ہیں, سامنے موجود ہیں. تو 10 صدیوں میں اگر کسی نے کوئی جرت ہی نہیں کی بولنے کی, تو کس برتے پر بول رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہو جی
وہ بولا جا سکتا ہے، اور میں تو شیعہ کے جواب میں بول رہا ہوں، اس سے بہتر ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ۔ اللہ، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا وہ کہہ رہے کہ میں تو جناب شیعہ کے جواب میں خاص ایک ماحول میں نے کہا خدا کے بندے ماحول ہی تو سمجھے نہیں ہو۔ اس ماحول میں ساری توجہ اگر خاندان نبوت کے ادب پر ہوتی نا، اللہ اکبر، یہ لغزشیں، یہ ٹھوکریں نہ ہوتی۔ اللہ میرے پیران پیر دستگیر سے کسی نے پوچھا کہ ابن حلاج جس منزل پر بات کر گئے اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فرمایا میں ایک دن میں 70 دفعہ اس مقام سے بالکل سلامتی سے گزر جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر ابن حلاج کو یہ مشکل عبد القادر جیلانی کے سامنے پیش آتی تو جیسا باپ بچے کو گود میں بٹھا کر منزل سے پار اتار دیتا ہے، میں ابن حلاج کو بغیر کچھ کہے اس طرح اتار سکتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، غور کرو، ففہم فتدبر فیہما